الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بچوں، آج آپ کی کلاس 3rd ہے اور اس 3rd کلاس کے اندر ہم نے اس سے پہلے آپ کو پڑھایا تھا الف لام میم کا پارہ اور سورت کا نام تھا سورہ بقرہ۔ یہ دوسرا رکوع شروع ہوا ہے اور دوسرے رکوع میں کچھ اس کی آیتیں ہم نے آپ کو سنائی تھیں اور پڑھائی تھیں۔ ان آیتوں کے آگے اب ہم آپ کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اس کے متعلق آپ کو کچھ بتلائیں گے۔ دیکھیے، یخادعون اللہ، ہم نے آپ کو بتایا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن بیوقوف اتنے سمجھتے نہیں کہ اللہ کی ذات کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ تو وراء الورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوئی دنیا کی طاقت بھی دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دھوکہ کیا اس کو دو گے؟ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور حالت یہ کہ ایمان بھی لے آئے، یقین بھی کر رہے ہیں اللہ کی ذات پر، پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے علاوہ کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا وما یشعرون، اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، وہ سمجھتے بھی نہیں اتنی بات کو کہ ہم اللہ کی رب العزت کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں، دھوکہ تو اپنے آپ ہی کو دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے قلوب کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرض کو، بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کیا کہتے تھے؟ ارے ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کر، یعنی فساد برپا کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اور فساد پھیلانے کے ساتھ ساتھ یوں کریں ہم تو اس لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اتنا بھی شعور نہیں ہے، اتنا بھی عقل نہیں، کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، یہ غور کرنے کی بات۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو تمیز بھی نہیں ہے اتنا۔ پھر دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ یہ دیکھیے آپ کو یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، جیسے کہ لوگ ایمان لے کر کے آئے، تو اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے، ہم بھی ایسے ایمان لے آئے، ہم بھی بیوقوف بن جائیں، یوں کہا کرتے تھے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں، آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے، آپ پر جو یقین کرنے والے، جن کے بارے میں حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے صحابہ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور خیرات کرے، تو بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے تو ان کے برابری نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں یہ ظالم لوگ یوں کہہ رہے ہیں
کہ جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہم بھی ایسے بیوقوف بن جائیں اور ہم بھی ایمان لے آئے. ہم بیوقوف نہیں، ہم تو بہت زیادہ عقل مند ہیں. یہ کہا کرتے تھے. الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، حد یہ کہ جانتے بھی نہیں. تو اب یہ دیکھیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا. اس قرآن پاک کا ایک ایک حرف ہمارے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور معنی سے دور کا بھی ہم کو واسطہ نہیں، نہ ہم کچھ سوچ رہے ہیں نہ ہم سمجھ رہے ہیں. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی، اس لیے نازل فرمائی کہ سوچو اور غور کرو اور قیامت تک غور کرتے رہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معنی اور مطالب تمہارے اندر پیدا کرے گا کہ تم اشش کرو گے. کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی؟ دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی اور 1400 سال کے بعد ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے، چاشنی آ رہی ہے. اور بہت سے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے شہد ان کے منہ کے اندر گھل رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم کو وہ مزہ نہیں آتا، تو کہنے کہ مزہ تو جب آئے گا جب کہ چاشنی تم لو اور چاشنی پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تو کیا مزہ آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب لوگوں سے ملتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے تھے تو یوں کہتے تھے ارے میاں ہم تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے، ہم تو ان کو بیوقوف بنانے کے لیے گئے تھے، ارے ہم کہاں مسلمان ہونے والے ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اور یہ مذاق اڑانے والے ہیں. آگاہ ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز سے واقف ہے اور خبردار ہے. تو بچوں دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. وہ حروف ہوتے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھتے، کہیں بھی آئے پورے قرآن پاک میں وہ حرف موٹے ہی ہوں گے، پتلے نہیں ہوں گے. اور دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا تھا اللہ سے پہلے زبر ہوگا اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اللہ سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے. دیکھیے غور کیجئے، یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس لیے کہ جو سبق آپ کو پڑھا دیا جائے وہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں اور زندگی بھر یاد رکھیں. دیکھیے یہ اللہ کے لام سے پہلے یہ زبر ہے. غور کیجئے اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، تو اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگا تو اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگا تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہوگا تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. دیکھیے جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ باہر نے بنایا اور باقی نیچے ہم نے زیر لگا دیا اور پھر دیکھیے اس کو پڑھیں گے با لام زیر بل، لام کا زبر لا حاضر ہی باللہ. اللہ کا لام، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگا اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسے باللہ، باللہ، باللہ کیوں پڑھیں؟ یہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، لیکن فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے زیر باریک کر کے پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر موٹا کر کے پڑھیں گے. ایسے ہی پیش آتا ہے. اللہ سے پہلے اگر پیش ہے تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، زیر ہوگا تو باریک کر کے پڑھیں گے، پیش ہوگا تو موٹا کر کے پڑھیں گے. کہیں بھی آ جائے پورے قرآن پاک میں یہی قاعدہ رائج ہے. زبر ہوگا تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے. دیکھیے ہم نے ایک حرف آپ کو بتایا تھا کہ نون، یہ نون ہو گیا آپ کا، اس نون کے اوپر ہم نے تشدید لگا دی. تو جس نون کے اوپر تشدید لگی ہوگی اس پر دیر لگائیں گے. کہیں بھی آئے پورے قرآن پاک میں آئے جس نون پر تشدید لگی ہوگی اس پر دیر لگائیں گے. جیسے ان اللہ، جیسے دیکھیے اور کیجئے حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھر زبر لا، ان اللہ زبر ہا، ان اللہ، ان اللہ. اب یہاں پر ہم دیر لگا رہے ہیں. دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ دیر لگانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہاں تشدید لگی ہے.
اور جس نون پر تشدید لگی ہوگی وہاں پر دیر لگائیں گے، لامحالہ دیر لگے گی۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا یہاں پر کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہوگا تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ، یہاں پر موٹا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سے پہلے زبر ہے، اللہ سے پہلے زبر ہے، اللہ سے پہلے زبر ہوگا تو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ دیر لگانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تشدید لگی ہے، تو جس حرف پر تشدید لگی ہوگی، جس نون پر تشدید لگی ہوگی وہاں دیر لگائیں گے۔ حرف پر نہیں، جس نون پر تشدید لگی ہوگی وہاں پر دیر لگائیں گے۔ اور نون کے ساتھ ساتھ ایک حرف آتا ہے میم، یہ دیکھیے میم، جس میم کے اوپر تشدید لگی ہوگی، جس میم پر تشدید لگی ہوگی وہاں پر بھی دیر لگے گی۔ تو نون ہو یا میم، نون ہو یا میم، ان دونوں کے اوپر اگر تشدید لگی ہے تو یہاں بھی دیر لگائیں گے، یہاں بھی دیر لگائیں گے۔ پورے قرآن پاک میں یہ دو حرف کہیں بھی آ جائیں اور تشدید لگی ہوگی تو دیر لگا کر کے پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو یاد رکھیے، ہر جگہ ضرورت پڑے گی۔ قالوا انا معکم، دیکھیے انا معکم میں دیکھیے حمزہ نون زیر ان، نون علی زبر نا، انا، حمزہ نون زیر ان، نون علی زبر نا، انا، یہ نون ہے، نون مشدد ہے، نون مشدد سے پہلے زیر لگا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ہم دیر لگا کر کے پڑھیں گے۔ انا قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون اولئک الذی، دیکھیے اولئک الذی میں نے دیکھیے حمزہ پیش او، یہاں واو بنائیں گے لیکن واو پڑھا نہیں جائے گا، حمزہ پیش او، اگر اس کو ایسے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا حمزہ واو پیش او، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم کو پڑھنا ہے یہاں پر صرف حمزہ پیش او، لیکن واو لکھی جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی۔ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر حرف تو لکھا جاتا ہے لیکن اس حرف کو پڑھا نہیں جاتا، وہ ایک دلیل اس بات کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پہلا ہی حرف وہ پڑھتے ہیں، اور جو سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے دور سے دیکھنے کے بعد سمجھ لیتا ہے کہ بالکل جاہل ہے پڑھنے والا، بالکل نہیں جانتا، لینگویج سے واقف ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں۔ تو اس لیے غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن پاک جب ہم کو پڑھنا ہی ہے تو صحیح پڑھیے، اچھی طرح سے پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے۔ اگر قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، اور سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہم ان کے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا رب قاری للقرآن، رب، اس کو یاد کر لیجئے، رب، را با پیش رب، با زبر با، رب قاری للقرآن، رب قاری، یا حمزہ بنا دیں گے قاری للقرآن، رب قاری للقرآن، رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، والقرآن یلعن، رب قاری للقرآن والقرآن یلعن۔ دیکھیے غور کیجئے، یہاں پر کہا گیا ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے لیکن قرآن بجائے ثواب دینے کے الٹے گنہگار ہوتے ہیں۔ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن گنہگار ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے غلط پڑھ رہے ہیں۔ جب غلط پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ آپ کو ایک کام دیا گیا کہ بھائی اس کو صحیح کر کے بچھا دیجئے، اس دری کو، چادر کو صحیح کر کے بچھا دیجئے، اور آپ نے الٹی سیدھا ایسی ڈال دی، تو دیکھنے والے کیا کہا، بھائی یار تجھے میں نے کائی کے لیے بٹھایا تھا، اس لیے بٹھایا تھا کہ الٹا سیدھا کر کے ڈال دو، تو بجائے پیسے دینے کے اور زجر توبیخ کا مستحق بنے گا۔ اسی انداز سے قرآن پاک کو اگر ہم کو پڑھنا ہے تو قرآن پاک کی جو لینگویج ہے صحیح انداز سے پڑھیے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور غلط پڑھیں گے تو یہ قرآن پاک ہمارے اوپر لعنت کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو صحیح انداز میں پڑھیں، تاکہ قرآن پاک کی لعنت ہمارے اوپر نہ ہو بلکہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کا بھی یاد رکھیے گا، یہ آپ کا قرآن پاک کا
الف لام میم کا پارہ چل رہا ہے، سورت کا نام ہے سورہ بقر، اور آپ کا دوسرا رکوع چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ کا سبق ہوگا اس کے آگے ہم چلیں گے، اور جو آپ کی سمجھ میں جو بات نہ آئے تو آپ باقاعدہ اس کو بھیجیے، اور یہاں بھیجنے کے بعد دیکھیے کہ بات یہ سمجھ میں نہیں آئی اور ہم کو اس بات کو سمجھایا جائے، دوبارہ سمجھائیں گے، بار بار سمجھائیں گے، جب تک آپ کی سمجھ میں بالکل بات نہ آ جائے اس وقت تک آپ پوچھتے رہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو طالب علم نہ پوچھے اس کو چاہیے کہ جنگل میں بھیج دو، لوگ پڑھنے کا مستحق نہیں ہے، ایسے آدمی کو پڑھایا جائے جو پوچھے، بار بار پوچھے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، جب بار بار ریپیٹ کریں گے، بار بار پوچھیں گے، سوال کریں گے تو یہ چیز آپ کے ذہن کے اندر راسخ ہوگی، ذہن کے اندر جمے گی، ذہن کے اندر بیٹھ جائے گی، جب بیٹھ جائے گی تو زندگی بھر آپ کو یاد رہے گی۔